کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی نہ تو تہجد قبول ہوتی ہے اور نہ ہی تہجد میں مانگی گئی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن چہرے پہ نور پھر بھی نہیں ہے، اور ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ اپنے بندے کی دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات دعاؤں کی قبولیت میں دیر بھی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے، جو وہ مانگتے ہیں وہی چیز انہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو ان کی مانگی ہوئی چیز سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ذلت اٹھائیں گے۔ جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ جو ظلم کرتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نماز تہجد دن بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، دن بھر کے گناہ تہجد پڑھنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے گناہ جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر وہ سب کچھ ویسا ہی کرتا ہے، وہی گناہ سر انجام دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کی تہجد اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ ذلت ان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ نماز تہجد بھی پڑھ لی اور اس کے بعد کسی غیر محرم سے گفتگو کرنا، چیٹ کرنا، یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تہجد بھی پڑھ لی اور اللہ کے کسی بندے پر ظلم کیا تو اللہ ایسے لوگوں کی تہجد قبول نہیں کرتا۔ تہجد پڑھ لی اور جھوٹ بولا تو اللہ کاذبین کی تہجد قبول نہیں کرتا۔ تہجد پڑھ لی اور کسی کو دھوکہ دیا تو اللہ ایسے لوگوں کی بھی تہجد قبول نہیں کرتا۔ تہجد پڑھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ درست نہ رکھا تو بھی اللہ تہجد قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی تہجد میں مانگی گئی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک بندہ تہجد گزار بھی ہے اور غیبت بھی کرتا ہے تو تہجد اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ جو تہجد اللہ تعالیٰ کی محبت میں پڑھی جاتی ہے تو وہ تہجد انسان کو متقی بناتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتا ہے، عطاؤں کی بارش کرتا ہے۔ اگر بندہ قطرہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کی محبت میں مکمل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور، تہجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دن بھر گناہوں سے بچ اور رات کو آرام سے سو جا، یہ تہجد سے افضل ہے۔ تہجد بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایک صحابی کے گھر رات کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک نور کی لکیر ہے جو آسمان تک جا رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے اس کا گھر ایسے چمکتا ہے جیسے تم زمین سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہو۔ ایسے فرشتے تہجد پڑھنے والے بندے کے گھر کو دیکھتے ہیں، یعنی آسمان والوں کو زمین پر تہجد گزاروں کے گھر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا مقام و مرتبہ ہے تہجد گزار کا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کے
گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی وہ تہجد قبول کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔